अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ईरान इसराइल के साथ दो हाथ करने को तैयार। ईरान के हमले के बाद इसराइल का क्या रिस्पांस होगा? ख्वाजा आसिफ का शर्मनाक बयान इमरान खान हुकूमत को मुश्किल में डाल रहे हैं। इस्लामाबाद में कंटेनर्स ही कंटेनर्स, सुप्रीम कोर्ट पर ताले लग गए। तुम फ्राडिया चीफ जस्टिस हो, वकील और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में तल कलामी। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं इस मुल्क में, बात करते हैं हम हरमीत से। हरमीत, सबसे पहले ईरान हमले की हम बात कर लेते हैं। ईरान के हमले के बाद इसराइल का क्या रिस्पांस होगा? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान 2 हमले कर चुका है अब तक, और दोनों हमलों में अगर आप देखें तो इसराइल का रिस्पांस अभी तक नहीं आया। हालांकि कल नेतन्याहू बड़े गुस्से में बैठे थे कि हम अब इनकी गलती का जो खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ईरान ने बड़ी सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला किया है। और मैं समझता हूँ कि अब मामला जो है, अगर इसराइल भी 2 कदम आगे बढ़ेगा तो इस ईरान जो है वो बड़ी पूरी तरह तैयार है। और फिर अगर ये मामला इतना पड़ेगा, अमेरिका को ऑलरेडी ईरान ने धमकी दी है कि अगर, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी को जब शहीद किया गया, यानी वो जब इराक के दौरे पे गए और सरकारी दौरा था, सरकारी दौरे में उसमें इराकियों ने गद्दारी की उसके साथ, और लेकिन अपने जाने से पहले उसने पूरे जाल बिछाया है, पूरा मुनज़्ज़म तरीके से जाल बिछाया। अब दाइश को जिस तरीके कासिम सुलेमानी और सैयद हसन नसरुल्लाह ने ख़त्म किया, वो पूरी धकेल दिया, यानी इराक़ से धकेल दिया, शाम में बॉर्डर तक धकेल दिया। अभी जो परसों कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर, ये अलकायदा के लोग थे और थोड़े लोग थे जिनको, और उनको खुश भी होना चाहिए क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह ने उनको नकेल डाली हुई थी। अब इस सारी सिचुएशन में जो आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में ईरान अगर इसराइल कूदेगा, अमेरिका कूदेगा, अमेरिका कूदेगा, ईरान के साथ साथ रशिया भी कूदने को तैयार है और इसराइल भी कूदने को तैयार है। ये चाइना की बात कर रहा हूँ। अब आपने देखा कि कल ये हमला होता है, इससे पहले कुछ मेरे सामने वीडियोज आ गई। मैं टीआरटी को देख रहा था, टीआरटी नहीं सॉरी आरटी जो रशिया चैनल है, वहां पे प्यूटन जो है वो बड़े भागते हुए बड़ी इमरजेंसी में एक मीटिंग के लिए जाते हैं, और फिर उसके ठीक आधे घंटे बाद हमला होता है। और ऐसा हमला होता है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा लें कि 400 करीब मिसाइल दागे गए हैं। अब उस फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया जहां पे सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए जो इन्होंने इनकी एयरफोर्स का अड्डा है जहां से फ्लाइट्स उठी थी, यानी फिजाइया, और उन्होंने हमला किया था, उस अड्डे को भी तबाह किया। फिर CNN, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तानी या हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हम ये तजिया लगाने के लिए बैठे हैं कि ईरान ने अब तक कितने लोग मारे होंगे, मिसाइल जो है वो हवा में फटक गए, उसने कोई ईरान की एक पॉलिसी रही है जो मैं इस चीज़ को बड़े गौर से 1 साल से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, उस जंग को। ईरान या हिजबुल्लाह या इनकी कोशिश होती है कि सिविलियन को बिल्कुल टारगेट ना किया जाए, सिविलियन हॉस्पिटल और स्कूल्स को, और ये दरिंदगी इसराइल करता है, ये जो बच्चों को मारना, खवातीन को मारना। अब आप देखें कि 2 मिसाइल अगर वो किसी इलाकों में आबादी वाले बिल्डिंग्स पे मारते तो कितने लोग मरते, कई लोग मर जाते। अब इस ईरान के हमले से पहले आपने देखा कि 2 हमलावर गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि तिल अबब में 2 हमलावर घुसे हैं जो या खुदकुश कर सकते हैं या किसी को मरवा सकते हैं। 8 अफराद को उन्होंने हलाक किया, सिविलियन को, और उसके बाद उनकी हलाकत होती है और उसके बाद मिसाइल फटना शुरू हो जाता है। तो अब सिचुएशन जो है, हालात ये है कि अगर इसराइल करेगा पहल, जिस तरीके से कल परसों वो बॉर्डर पर आया है, तो वापसी भगाया हुआ है, क्योंकि अगर गुरेला जंग होती है उसमें मैं आपको ये 100% श्योरिटी देता हूं कि हिजबुल्लाह के साथ इसराइल नहीं लड़ सकता। उसकी वजह गजा में 45,000 जो और ये मैं नहीं कह रहा, ये यदयूत अखबार कह रहा है जो इसराइल का अखबार है। तो ऐसी सिचुएशन में मजीद थकान होगी, थकावट होगी, तकलीफ होगी, और अगर ये चीज़ बढ़ती है तो खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि मेरे मुंह में खाक कि ऐसा ना हो कि अगर ये सिचुएशन रहती और अमेरिका ये सब कूदते हैं, मगरब कूदता है, चाइना रशिया कूदता है, तो फिर कहीं ना कहीं आलमी जंग, तीसरी जंग अजीम जो है इससे बन सकती है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बड़ा ही बेशरम, बड़ा ढीठ, बड़ा ना उसे हया है ना उसे कुछ और है, और फॉर्म 47 है, और फॉर्म 47
کر نہیں ہار کر آیا ہوا ہے, ہار کر اس کو زبردستی, پچھلی بار باجوہ کو اس نے کال کی اور اس بار کسی اور کو کال کی اور انہیں کہا آ جاؤ بٹھائی لیتے ہیں آصف سے. اچھا آپ دیکھیں ہیں فصیحہ, آپ ایک ایسے منصب پر بیٹھی ہیں جو دفاع کو ریپرزینٹ کرتا ہے, حالانکہ یہ وزیر دفاع کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی ہے, اس سے کون پوچھتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی, میں تو 2-3 دفعہ میں نے ویسے بڑوں سے پوچھا کہ اس وزارت کی کیا ضرورت ہے, کیا اس سے کچھ صرف دستخط لیے جاتے ہیں اور تو اس سے کوئی رائے بھی نہیں لی جاتی, بس وزیر دفاع ہے. دفاع کا کام کس کے انڈر ہے آپ کو نہیں پتا ہے, فوج کے اندر ہے نا. تو ایسی سچویشن میں یہ شخص اتنا گھٹیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایران کو اب چھپنے کے لیے, ایران نے تو پھر بھی جواب دے دیا, آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, آپ تو اتنے بغیرت ہو چکے ہیں, اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے, وہ اٹھا لینا آپ جا کے. پرسوں شہباز شریف بڑی بھڑکے مار رہا تھا, تقریر بھی رٹے لگائی تھی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, ڈی چوک میں کیا ہوا, کراچی میں کیا ہوا, پرامن احتجاج. اسرائیل کا اخبار آپ نے دیکھا تو اس نے کیا لکھا تھا, یہ لکھا تھا نا کہ پاکستان نے ہمیں خوش کر دیا, یعنی پاکستانی پولیس نے ہمیں خوش کر دیا. اب کون خوش کرتا ہے سب کو پتا ہے. ویسی سچویشن میں اس نے جو ٹویٹ کیا, اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جو عمران خان جب عدالت میں جاتے تھے ایک ڈبہ اس کے سر پہ رکھا جاتا تو کہتے ہیں ایران کو اس ڈبے میں چھپنا چاہیے. ابے بے شرم آدمی, آپ کو کم سے کم اپنا تو خیال نہیں, اپنی عزت کا خیال نہیں, اپنے منصب کا تو خیال کریں, اس کی تو عزت کریں جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں. اچھا ہم ڈی چوک کو دیکھ رہے ہیں, ڈی چوک مکمل طور پر بند ہے, ہر طرف ہمیں کنٹینرز ہی کنٹینرز نظر آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ پر بھی تالے لگ گئے ہیں. دیکھو فصیح, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ دیکھیں خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں, اڈیالہ جیل میں وہ اب جو احکامات چلا رہے ہیں وہ سب کے سامنے, اور اس کے حکم کو عوام بھی مانتی ہے, سنتی ہے اور نکلتی ہے, ورنہ اس میں تو گولی کھانی پڑ رہی ہیں. ابھی آپ کو میں یہ میاں والی یہ کہ کچھ فوٹیج ہیں آپ اسکرین پر دیکھیں, اسکرین پر جو دکھائی دے رہی ہے یہ خاتون جو باہر آئی ہے وہ کہتی گولی چلائی جا رہی ہیں. اچھا ایک اور ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی گولی چلائی جا رہی ہیں باقاعدہ سیدھا. پھر بھی خواتین نکلی ہیں, بزرگ نکلتے ہیں, بچے نکلتے ہیں اور یہ جا کے سیدھی گولیاں چلاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے فیصل آباد, اب فیصل آباد کی ویڈیو ذرا دیکھ لیجیے گا, فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ قیدی 804 کے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں قیدی 804. یعنی فیصل آباد پنجاب کی حکومت فسطائیت اور بربریت کی حکومت, اس کے جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے وہ کسی بھی بربریت سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے, اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ عوام نہیں نکلتی نا, تو دم ہے تو کھول دے, یہ کنٹینر ہٹا دینا. کیوں شیل کرتے ہو لوگوں پہ, کیوں دفعہ 144 نافذ کرتے ہو؟ آج فیصل آباد میں آپ نے دفعہ 144 نافذ کیے, میاں والی میں دفعہ 144 نافذ کر دی آپ نے, اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر لیتے, راولپنڈی میں دفعہ 144. سیدھے لوگوں کو گولیاں آپ لوگوں نے ماری ہے. تو پھر اگر دم ہے, اگر آپ نے فیصل آباد سیل کر دیا, آپ نے اسلام آباد سیل کر دیا, راولپنڈی سیل کر دی, اگر آپ نے گجرانوالہ آگے جا کے میاں والی آپ نے سیل کر دی, تو اٹس مین کہ تو پورا پاکستان آپ سیل کر رہے ہیں. خوف کا عالم یہ ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں, آپ سہمے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک کال پر اس کی عوام نکل آتی ہے اور آپ بریانیاں, آپ قورمے, چکن قورمہ, چکن نہاری, یہ سب کچھ کھلاتے, تب بھی لوگ نہیں آتے ہیں. 2,000 روپے بھی دے کے آتے ہو, نہیں آتے ہیں لوگ. کبوتروں کے ڈرامے بازی بھی ہوتی, تب بھی لوگ نہیں آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھو اسلام آباد میں, پہلے دیکھو یہ کنٹینر جو لگے اسکرین پر جو نظر آ رہے ہیں, آپ دیکھیں ڈی چوک, ایسا لگتا ہے کہ ہم کراچی کی پورٹ میں آپ گئی ہیں, میں گیا ہوں, وہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار اسلام آباد سے شروع ہو رہا ہے, اور یہاں پہ کوئی سمندر جو ہے اس کی لہریں اس وقت پارلیمنٹ کے آس پاس کہیں بہہ رہی ہیں, اور یہاں سے کنٹینر جو ہے شپ کے ذریعے آگے ہم چائنا اور افغانستان سے آگے جو ہے ہم ایران اور ان ممالک کو بھیجیں گے. یعنی ایسا منظر کبھی کسی نے اسلام آباد کا دیکھا ہے, جو ہر گلی کوچے میں کنٹینر ہے, لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی ہے. اچھا دوسرا سوال جو اپنے سپریم کورٹ کی, یہ دیکھیں وکیل بھی نکل آئے, یہ حالات ٹھیک طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم پہلے بھی وارن کر چکے ہیں, آپ کو بارہا کر چکے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم عقل قل ہیں. تو آپ عقل قل اگر ہیں تو یہ سچویشن بگڑتی چلی جا رہی ہے, ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, بربادی کی طرف یہ ساری کچھ, معیشت آپ کی بڑھ گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے. IMF کے لیے پہلے سے آپ نے تیاری کی ہے کہ کہاں کیا کتنی گاڑیاں لینی ہیں. اچھا وہ پیسہ جب آئے گا تو وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حالات اس کے بھی خراب ہوں گے. لیکن یہاں پہ وکیلوں نے آج تالے لگے ہوئے ہیں, وکیلوں نے تالے لگائے ہوں, باہر تالے لگے ہوئے ہیں, پولیس نے تالے لگائے, وکیلوں اور دونوں کے تلخ کلام بھی ہو رہی ہے. سن لیجیے ذرا. یہ حالات سپریم کورٹ کے ہیں, اور آج جو وکیل ہے یعنی رہ گئے, عزت و احترام کے ساتھ یہ ریٹائر ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن اس شخص کو اگر آپ دیکھیں
اس جس منصب پر وہ بیٹھے ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں اس بینچز میں جو لوگوں کو وہ بٹھا رہے ہیں, جن لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, جن لوگوں کو بٹھا رہے ہیں, اور پھر آج آرٹیکل 63A کا جو معاملہ تھا وہ درخواست مسترد کر دی اس نے, اور کہتا ہے کہ سب فل بینچ نے مسترد کر دیا. اب فل بینچ میں بٹھایا آپ نے کون ہے؟ جن کو بیٹھنا تھا اس کو تو آپ نے ہٹایا ہوا ہے. اس سارے معاملے میں آج وکیل تھا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تم جو ہو نا فراڈیا چیف جسٹس ہو. یعنی اس سے اور بڑی بےزتی کیا ہے چیف جسٹس کے منہ پہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو بندہ یہ کہے. پھر اس سے پہلے جو ڈونٹ کا معاملہ ہوا, لعنتیں آپ نے سمیٹی نا, تو ہر طرف سے اگر یہ لعنتیں سمیٹی تو شکر ہے اللہ کا کرم, عزت سے ریٹائر ہو جاؤ, دوسرے چیف جسٹس کو آنے دو, اس کا حق بنتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو حالات ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ کالا کوٹ نکلے گا, یہ عوام نکلے گی, یہ صحافی بولیں گے, کس کو چپ کراؤ گے؟ ہر طرف سے حالات جو ہیں وہ بے قابو ہوں گے. اور عمران خان کا لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ لیتا ہوں. آج انہوں نے اڈیالہ جیل میں بولا ہے, ایک تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, خاص کر اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے کہا کہ وہ شہید ہیں, سعید حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہا کہ شہید ہیں, کہ یہ منصب بات بلند ہے ان کا منصب, اور وہ اپنے وطن کی دفاع کے لیے شہید ہوئے ہیں. اور میں بھی اپنی بات وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو وہ آخری جو بادشاہ تھا مغلوں کا ظفر, ان کی طرح نہیں بلکہ میں ٹیپو سلطان کی طرح لڑنے کو ترجیح دوں گا اور میں شہادت کا رتبہ حاصل کروں گا, مجھے بغیرتوں کی طرح مرنا نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے انسٹرکشن دی اپنے وکراء کو, یہ جو ورکر ہیں, کہ بھائی آپ سب نے نکلنا ہے, میرے لیے نکلنا ہے. سائٹ پہ تمام تر یہ جو ان کی جو کابینہ, ان کے جو لوگ ہیں یعنی PTI کے جو لوگ ہیں, یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں سارے. تو خان اب ڈائریکٹ ہو گیا ہے اڈیالہ جیل سے عوام کے ساتھ, اور عوام نکلتی ہے لیڈرشپ. یہ گوہر یہ وغیرہ جو ہیں ان کے کہنے پر کون آئے گا؟ ان کو تو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا ہے. وہ وہاں سے لوگوں کی محبت ہے خان کے ساتھ کہ وہ اڈیالہ جیل سے حکم وہ سے بات کرتے ہیں اور وہ پیغام پہنچتے ہیں اور نوجوان اٹھ کھڑے آ جاتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے آپ کے سامنے. بہت شکریہ. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب.